ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه، پھر بھیج دیا ان کے بعد حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف، بیااتنا اپنے معجزات دے کر، فاستکبروا فرعونیوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین وہ جرائم پیشہ قوم تھی، فلما جاءهم الحق من عندنا جب آیا ان کے پاس حق ہمارے ہاں سے، قالوا کہنے لگے ان ھذا لسحر مبین یہ تو جادو ہے بالکل، قال موسیٰ فرمایا حضرت موسیٰ نے اتقون للحق لما جاءکم آیا بولتے ہو حق کے بارے میں جب کہ آیا تمہارے پاس، اسحر ھذا کہ یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون اور کامیاب نہیں ہے جادوگر لوگ، اور نبی ہمیشہ کامیاب ہے۔ قالوا کہنے لگے اجیتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، آئے آپ ہمارے پاس کہ ہٹا دے ہم کو، لتلفتنا کہ ہٹا دے ہمیں، عما وجدنا علیہ آباءنا جس پر پایا اپنے بڑوں کو، وتکون لکم الکبریاء فی الارض ہو تمہاری بڑائی دونوں کی زمین میں، بڑے بننے کے لیے گزشتہ مذہب رسوم ختم کرنا ہے، وما نحن لکما بمؤمنین ہم تم دونوں کو نہیں مانتے، فرعونیوں نے کہا۔ قال فرعون کہنے لگا فرعون ایتونی بکل ساحر علیم لے آؤ میرے پاس ہر جادوگر عالم، فلما جاء السحرہ آ گئے جادوگر، قال لهم موسیٰ حضرت نے کہا القوا ما انتم ملقون ڈالو جو تم ڈال سکتے ہو، پہلے آیا تھا کہ انہوں نے پہلے پوچھا، یہ مقصود نہیں ہے۔ فلما القوا جب جادوگروں نے رسیاں لاٹھیاں پھینکی، قال موسیٰ ما جئتم بالسحر یہ جو تم کر چکے ہو یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ بے شک اللہ اس کو ابھی ڈسمس کر دے گا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین بے شک اللہ چلنے نہیں دیتا فسادیوں کے کاموں کو، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنے کلموں کے زور سے اگرچہ جرائم پیشہ لوگ منظور نہ کرے خوش نہ ہو۔ اس کی تفصیل فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ نہیں ایمان لایا حضرت موسیٰ پر مگر چند نوجوانوں نے حضرت کی قوم کے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب آپ دین کا کام کریں گے تو بزرگوں کی دعائیں لیا کریں اور نوجوانوں پر نظر رکھیں، کامیابی کی علامت یہ ہوگی کہ ان میں پختگی آ جائے، جو برابر کے لوگ ہوں گے آپ کے قریب وہ رقابت کریں گے، حسد کریں گے بہت زیادہ، وہ آپ کو چلنے نہیں دیں گے، ان کے ساتھ نہ مقابلے کرے اور نہ ان کو زیادہ جوابات دے، ٹائم نہ جائے۔ علی خوف من فرعون وملئہم فرعون سے اور ان کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے، ان یفتنہم کہ ان کو پریشان نہ کرے، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ اور بے شک فرعون سر چڑھا ہو گیا تھا ملک میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک وہ زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ حضرت نے فرمایا یا قوم میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا اس پر سہارا کرو، ان کنتم مسلمین فقالوا کہنے لگے اللہ توکلنا اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اے پروردگار نہ بنا ہم کو آزمائش ظالم لوگوں کے لیے، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین اور بچا ہمیں اپنی رحمتوں سے کافر لوگوں سے۔ حضرت موسیٰ نے بھرپور دعائیں مانگی، پہلے قوم کو تلقین کی پھر دعا مانگی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا کہ مقرر کرو اپنے ماننے والوں کے لیے مصر میں گھر۔ امام مجاہد کہتے ہیں اس وقت شہر تھا اسکندریہ جو قاہرہ کے قریب میں ہے۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور گھروں کو بناؤ قبلہ رخ، ویسٹ اوپن اور ایسٹ اوپن جانتے ہیں، قبلہ نہیں جانتے،
یعنی گھروں کو ایسا بناؤ کہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو، یا یہ کہ گھروں میں نماز کی جگہ مقرر کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پابندی سے پڑھو نماز، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دو مسلمانوں کو کامیابی کی۔ یہ بات تو قوم سے ہو گئی، طریقہ یہ بتایا رہنے سہنے کا۔ وقال موسیٰ، حضرت نے فرمایا، ربنا اے پروردگار، انکا آتیت فرعون وملأہ، بے شک آپ نے دیا فرعون اور اس کے سرداروں کو زینتاً، زور دنیا، زینت رونق دنیا، واموالاً اور مال فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے پروردگار تاکہ بے راہ کرے آپ کے راستے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس بات میں آئے، او خدا، فرعون کو کیا زور و شور دیا ہے، رب کریم یہ امریکہ کو کیا دنیا کا خاندار بنایا ہے، ربنا اطمس علی اموالہم، خدا مٹا کے رکھ دے ان کا مال، واشدد علی قلوبہم، سخت کرے ان کے دل، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، ایمان نہ لائے یہاں تک دردناک عذاب کو۔ قال، اللہ نے کہا، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول۔ موسیٰ دعا کر رہے تھے، ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے۔ اجتماعی دعا انفرادی سے افضل ہے۔ فاستقیما، دونوں جم کے رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، نہ چلو ان لوگوں کے راستے پر جو جانتے نہیں۔ اے موسیٰ، آپ نے کہا، ہم نے مان لیا، جم کے رہو۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، پار لگائے اسرائیلیوں کو بحر احمر سے، فاتبعوا فرعون وجنودہ، پیچھے پڑ گیا فرعون اور اس کے لشکر، پیچھے پڑ گیا فرعون اور اس کے لشکر، بغیا وعدوا، سرکشی و دشمنی میں، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پانے لگا ڈوبنا، او فرعون لڑکیاں کھا کے ڈوب رہا ہے، قال آمنت، ایک، انہ لا الہ، دو، الا الذی آمنت بنی بنو اسرائیل، تین، وانا من المسلمین، چار طرح ایمان لایا۔ خدایا ایمان لایا، خدایا تیرا کوئی شریک نہیں، خدایا وہی ایمان جو اسرائیلی کا ہے، خدایا میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ نے کہا، اب وقد عصیت قبل، اور تو شرارتیں کرتا رہا پہلے، وکنت من المفسدین، اور تو تھا پرلے درجے کا فسادی۔ آج ایمان کا دن نہیں ہے، آج تو تیرے تباہی کا دن ہے۔ اشکال یہ ہے کہ جادوگروں کا ایمان تو قبول ہو گیا اور فرعون کا قبول نہیں ہوا۔ امام راضی نے یہ سوال اٹھایا ہے لیکن جواب بنا نہیں ہو، اس سے جواب یاد رکھو، آسان جواب ہے۔ جادوگروں نے کیا کہا؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون، پیغمبروں کا واسطہ ذکر کیا، اور یہ اتنا ضدی ہے کہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کا خدا، موسیٰ علیہ السلام نہیں کہہ رہے، اور بغیر نبی کے ایمان معتبر ہے، نہیں سمجھتے۔ خدا کرے کہ نہ سمجھے کوئی، اتنا واضح مسئلہ ہے کہ جادوگروں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، اللہ نے قبول کیا۔ اور یہ کبھی بھی کسی جگہ بھی قرآن میں فرعون نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا، کہ بنی اسرائیل والے خدا پر۔ توبہ توبہ، جب نبی اور رسول سے اس قدر بغض اور نفرت ہو تو ایمان کہاں ہوگا؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ نے کہا آج بچاتا ہوں تیرا دھڑ، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، کہ بن جائے آنے والوں کے لیے عبرت۔ ڈوبا اور پھر لاش کنارے پہ آئی، اور وہ لاش عجائب گھر مصر میں اب بھی موجود ہے۔ 4 سال پہلے اس کو علاج کے لیے جرمنی لے گئے تھے کیونکہ اس کی کمر کے اندر کیڑے ہو گئے تھے۔ معجزہ ہے قرآن کا۔ یہ جو کہتے ہیں دوسرا فرعون تیسرا فرعون، یہ قرآن کے منکروں کی بات ہے، تاکہ یہ نہ کہے کہ یہ وہی فرعون ہے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ بچائیں گے ہم آپ کو، دوسروں کے لیے نمونہ بنایا کہ تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بتیرے لوگ ہماری آیتوں سے بے خبری میں ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے جگہ دی اسرائیلیوں کو مبوّأَ صدق، سچی جگہ۔ امام قتادہ کہتے ہیں شام کی سرزمین ان کو مل گئی۔ بھئی مصر کی بات ہو رہی، شام تک پہنچ گئے، اصل میں متصل ہے، ساتھ ساتھ ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ،
اور روزی دی ان کو صاف ستھری، فمختلف اختلاف نہیں کیا، حتی جاءہم العلم یہاں تک کہ علم آیا، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اختلافات کا فیصلہ دنیا میں دلیل کے ساتھ ہوا اور ان اختلافات میں مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین محمد راجح، اور مذاہب میں مذہب ابی حنیفہ اقرب الی القرآن و سنہ ہے۔ باقی امت کے اندرونی اختلاف شافعی اور حنفی، مالکی اور حنبلی، قیامت کے دن اس کی کوئی بات پرس نہیں ہے، اجتہادی بحث سے اجازت ہے۔